بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. آج جس مسئلے پر ہم بات کریں گے بڑا اہم ہے. بنگلہ دیش یہ پاکستان کا حصہ تھا ایسٹ پاکستان کے نام سے، اور جس غیرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے موجودہ صورتحال میں بھارت کے خلاف کرکٹ کے مسئلے پر، اور اپنی کرکٹ ٹیم کو انہوں نے کہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے ہم انڈیا نہیں بھیجیں گے. ایک اتنی جرأت سا کے ساتھ یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جو غیرت ہے، ہماری جو جرأت ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ ہم کیوں انڈیا کے معاملے پر اتنے ان کے سامنے ہم لیٹ جاتے ہیں؟ ان کی کرکٹ ٹیم ہماری کرکٹ ٹیم سے ہاتھ نہیں ملاتی، ہمارے جو کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان سے ٹرافی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور ہمارے اسپیکر صاحب جے شنکر کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں. مجھے تو یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اور پھر میں یہ بات بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کی بہن کسی انڈین چینل سے بات کر لے، انٹرویو دے دے، تو وہ پاکستان دشمنی ہو گئی. ایاز صادق صاحب یوں سٹ پنجہ کریں تو یہ بڑی ان کی دوستی کی بات ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جرنیل کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا. ایک غلط سٹیٹمنٹ، انتہائی غلط سٹیٹمنٹ. شاید اس لیے انہوں نے ہاتھ ملا لیا. لیکن اگر ہم رویوں کا کمپیریزن کریں تو جو بنگلہ دیش نے کیا، جس طریقے سے انہوں نے ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بالکل وہ سامنے انڈیا کی جو ایک ان کی جو سوچ ہے انڈیا کی، بالکل جس طرح امریکہ چلا گیا اور میڈورو کو اغوا کر لیا، انہوں نے وینزویلا پر حملہ کر دیا اور کہا کہ بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اسی طریقے سے انڈیا کیونکہ ICC پر قابض ہے اور پورا کنٹرول ہے اس کا، تو وہ کرتا ہے اس طرح انکروچمنٹ کرتا ہے، اس طرح جو پاکستان کے حقوق بھی اس نے کئی دفعہ چھینے. یہاں پر جب وہ چیمپئن شپ تھی تو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا، پاکستان آنے سے انکار کر دیا، اور ہم باتیں تو بڑی بڑکیں تو بڑی مارتے رہے، لیکن وقت آنے پر ہم لیٹ، بالکل لیٹ گئے. لیکن مجھے خوشی ہے بنگلہ دیش اس نے ہمیں بتایا کہ کیسے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا انڈیا کے ساتھ. انہوں نے کہا، یہ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں کہ جھگڑا تھا کیا. ابھی آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں جو گورنمنٹ ہے وہ حسینہ واجد کی ختم ہوئی ہے، وہ پرو انڈین تھی، تو وہاں پر ایک عبوری حکومت بنی. اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور خالدہ ضیاء مرحومہ کا بیٹا جو ہے وہ واپس آیا اور وہ لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن بیچ میں کیا ہوا کہ ایک نوجوان عثمان ہادی جو اس اسٹوڈنٹ موومنٹ کا لیڈر تھا، اس کو رپورٹڈلی انڈیا نے بندے بھیج کے تو ان پر حملہ کروایا، ان کو گولی لگی اور وہ سنگاپور میں علاج کے لیے بھی ان کو لے جایا گیا، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پوری دنیا نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا جو ایک بڑا جنازہ تھا وہ اس نوجوان کا ہوا. اس پر بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے بالکل سیدھا ایکیوز کیا انہوں نے انڈیا کو. اور بنگلہ دیش کے تعلقات پاکستان سے بہت بہتر، ہمارا حصہ تھا 71 سے پہلے. ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس وقت عوامی مینڈیٹ کو نہیں مانا. بنگلہ دیش الیکشن شیخ مجیب الرحمان الیکشن جیت گئے تھے، ان کی سیٹیں سب سے زیادہ تھیں، لیکن ان کو گورنمنٹ نہیں دی گئی. اس کی بنا پر سازش ہوئی اور وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، ہم سے علیحدہ ہو گیا. یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ جو بنائی گئی تھی پاکستان بنانے کے لیے، وہ بنگلہ دیش میں نواب سلیم اللہ خان کے گھر بنائی گئی تھی. تو ایکچولی جو بنا تھا پاکستان، اس کی جو تحریک تھی وہ ایسٹ پاکستان سے شروع ہوئی تھی، اور وہ ان کو اس چیز کا زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن وہ ہماری ناانصافیوں کی وجہ سے ون آف دا ریزن وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے. اب جب یہ حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہوئے اور وہاں پر پاکستان کی بڑی پذیرائی ہوئی. تو ظاہر ہے انڈیا کو تو دکھ ہونا ہی ہونا تھا. انڈیا کبھی پاکستان کا خیر خواہ نہیں رہا. تو جب بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ملا تو وہ ان کا بھی خیر خواہ نہیں رہا. تو ایک ڈپلومیٹک رو شروع ہوئی ایک تنازع شروع ہوا. اس کے بیچوں بیچ IPL انڈین پریمیئر لیگ، وہاں پر جو کلکتہ نائٹ رائڈر جو شاہ رخ خان کی ٹیم ہے، وہ انہوں نے مستفیض الرحمان ایک بنگلہ دیش کے بالر ہیں بڑے زبردست، ان کو ہائر کیا 2026 کے لیے، اور ان کی پرائس رکھی 9 کروڑ 20 لاکھ روپے.
اب جناب ان کو تو مروڑ اٹھ گئے جب بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو انہوں نے جناب یہ کہا کہ کلکتہ نائٹ رائڈرز کو یہ کہا شاہ رخ خان کو کہ ان کو فارغ کر دے. اب ظاہر ہے ایک ہندواتہ اسٹیٹ ہے, انڈیا کے اندر جو ماحول ہے, جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اور کرسچنز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انہوں نے مستفیض الرحمان کو فارغ کر دیا. اب اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو چلے گیا. بنگلہ دیش کی جو کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے اس پر ایک سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھیلیں گے بنگلہ دیش کے اندر میچ, انڈیا کے اندر میچ نہیں کھیلیں گے. تو ظاہر ہے وہ آئی سی سی والے, اور وہ کیونکہ آئی سی سی پر انڈیا کا کنٹرول ہے اور انہوں نے ایک لابنگ کی ہوئی ہے, تو وہ انہوں نے بالکل یہ سب باتیں ہوئیں, انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم اپنی ٹیم انڈیا نہیں بھیجیں گے T20 ورلڈ کپ میں, ہمارے میچ شفٹ کرو, ہم انڈیا نہیں جائیں گے. یہ ہے نا سٹینڈ. ایک پاکستان ہے, باتیں بڑی کرتے رہے, اور پھر جا کے جناب اس سے پہلے جب پاکستان میں انڈیا نے کھیلنے سے انکار کیا تو پاکستان نے کہا جی ٹھیک ہے تیسری جگہ پر آپ میچ رکھ لیں, اور وہاں پہ چلے گئے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چاہیے یہ پاکستان کو کہ اس ساری صورتحال میں بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر, اگر بنگلہ دیش کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے, پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ ملنا چاہیے, اور محسن نقوی صاحب کو کہنا چاہیے کہ اگر بنگلہ دیش وہاں پر اپنی ٹیم نہیں بھیج رہا تو ہم بھی نہیں بھیجیں گے ٹیم. اور یہ جو ایک منوپلی بنائی ہوئی ہے انڈیا نے آئی سی سی پر, اس منوپلی کو توڑنا چاہیے. ہمیں بالکل اس جرأت کا مقابلہ کرنا چاہیے, جرأت سے مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ جو ایک انڈیا کی ہیجمنی ہے, یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ٹرمپ نے فوجیں بھیج کے نکولس میڈورا کو اغوا کرا لیا, اس کی بیوی کو, اور لے آئے اور کہا جی کہ یہ ہم نے آئل تھا اور یہ تھا, اور کسی قانون کی خلاف, یعنی ان کی پاسداری نہیں انہوں نے کی, اور بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ جو طاقتور ہے بس اسی کے ہاتھ میں لاٹھی اور اسی کی بھینس ہے. تو انڈیا کیونکہ آئی سی سی پر قابض ہے, اس کی مینجمنٹ پر قابض ہے, تو وہ سارے منمانیاں کرتا ہے. آج بنگلہ دیش نے ان کو للکارا ہے, پاکستان کو چاہیے کہ یہ بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہو, اور یہ بنگلہ دیش نے راستہ دکھایا کہ کس طریقے سے جب ناانصافی ہو رہی ہو تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. اور کوئی پاکستانی پلیئر آئی پی ایل میں نہیں جا رہا, اور یہ بیسیکلی آئی پی ایل سے انہوں نے مروڑ اٹھے ہیں انہوں نے, اور انہوں نے انڈینز کو, اور انہوں نے نکالا ہے اس کو. یہ پورے انڈینز نہیں, انڈیا تو ایک 1.5 ارب کا ملک ہے, اور اس کی جو عوام ہے بڑی لونگ عوام ہے, لیکن جو انتہا پسند ہیں, مودی جس کو لیڈ کر رہا ہے, انہوں نے پورے ملک میں جو ہے وہ انتہا پسندوں کے پنجے میں یہ ملک آ گیا ہے. اور وہ چاہے مسلمان ہوں چاہے کرسچنز ہوں, ان سب کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے جواب میں جس طریقے سے بنگلہ دیش کھڑا ہوا ہے, پاکستان کو کھڑے ہونا چاہیے, پاکستان کو بنگلہ دیش کا ساتھ دینا چاہیے. اینڈ دس از دا رائٹ مومنٹ کہ انڈین ہیجمنی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آواز اٹھے, اور اس آواز کو مضبوط کیا جائے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.